بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ ہمارا یہ چینل علم و حکمت دیکھتے ہیں اور آئے روز ایمان افروز واقعات جو کہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں ان سے آپ خوش ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اسی طرح آج میں ایک ایسے مرد کلندر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ مرد کلندر جس نے مرہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وہ مرد کلندر جس کی شجاعت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناز تھا۔ سامعین محترم، تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور اسلحے سے لیس اور ہتھیار سے سینچا ہوا نوجوان تھا، اور اس نے تکبر کے لہجے میں یوں کہا، ہے کوئی مرد کلندر جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ کیونکہ وہ بڑا کفار کی طرف سے بڑا بہادر انسان تھا، جس کی یہ کہنے پر تکبر اور غرور کی اس بناہٹ کی وجہ سے سب سکتہ طاری ہو چکا تھا، کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس عمر ابن ود نے دوبارہ یہ کہا کہ ہے کوئی مرد کلندر جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر اس نے کہا، تم تو کہتے تھے ہماری یہ موت ہمیں دنیا سے جنت میں لے جاتی ہے، کہاں ہیں اب آپ کے بہادر؟ کہاں چھپ گئے ہیں؟ کیوں نہیں کوئی میرے مقابلے کو آ رہا؟ یہ سنتے ہی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اس کو جواب دیا کہ میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے کے لیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے غرور اور تکبر جو کہ عمر بن عبد ود نے لگایا تھا نعرہ، اس نعرے کا جواب دینے کے لیے میں علی بن طالب سامنے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر اس خناس نے دوبارہ سے یہ نعرہ لگایا اپنے غرور اور تکبر کے لہجے میں، اور اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر لہراتے ہوئے اس نے کہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جوش مارنے لگا۔ پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے نبی، یہ بڑا للکارتا پھر رہا ہے، کیوں نہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی بیٹھ جاؤ، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر گزرنے کو تھی کہ پھر اس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہے کوئی آپ کا بندہ کہ جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب رہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی اور کہا، توکل علی اللہ، یہ کہتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس خناس کے پاس جا پہنچے۔ جب اس کے مقابلے میں آئے، کھڑے ہوئے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے بھتیجے ذرا اپنا تعارف تو کرا،
تو کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں علی ابن طالب ہوں۔ تو اس نے کہا بھتیجے میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، لات کی قسم میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، آپ کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ قریش میں سے اگر کوئی آدمی مجھے کوئی دعوت دے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، تو میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں۔ کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو، آپ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ مسکرایا اور ہنسا، کہا اس کو تو میں نہیں ماننے والا، اس کو تو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ قتال کے لیے، میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرتا ہوں، میں مقابلہ کرتا ہوں، آپ کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم پھر کیا تھا؟ جب اس نے اس نوجوان کی یہ دھاڑ کو سنا تو وہ لرز اٹھا اور اس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور جوش و خروش سے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال اس کے آگے کی تو اس کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کو اس نے چیر دیا اور اس میں پھنس گئی۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہلکے سے زخمی ہوئے، آپ کے سر پر چوٹ آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کیا، جو کہ وہ خناس لعین، وہ مرتد، وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ سامعین محترم یہ وہ مرد کلندر ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ نے تلوار ماری وہ گرا اور خون میں لت پت ہوا، جہنم واصل ہوا، تو مسلمان یہ مارکہ دیکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری۔ تو ایک نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، یعنی علی ہی وہ جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ظفر یاب ہو کر اپنی لشکر کی طرف واپس لوٹ کے اس کا غرور و تکبر مٹا ڈالا۔ سامعین محترم یہ تھی بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جو علی شیر خدا ہے، ہم تو اس علی کو مانتے ہیں کہ جو علی اتنے بہادر ہیں۔ وہ علی ہر فتنے کے مقابلے میں آئے، کفار کے مقابلے میں آئے، یہ کوئی لڑنے اور جھکنے والے نہیں تھے، یعنی کہ بکنے والے نہیں تھے۔ لڑتے تھے تو کفار سے لڑتے تھے، آپس میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی بغض عداوت، کوئی دشمنی رکھی ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانا، ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں بھی نمازیں ادا کی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے یہ چیز۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر منافقت قطعاً نہیں تھی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ایمان پر تھے، ان کے دونوں کی ایمان پر کوئی شک نہیں تھا۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی غلطی ہوتی تو ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آتے، لیکن قطعاً ایسا نہیں تھا۔ کچھ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا تو حضرت علی نے انتہائی ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا تھا اور ان لوگوں کو زندہ جلایا تھا۔
سامعین محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ نئے واقعات اور حکایات اور ایمان افروز گفتگو آپ تک بآسانی پہنچ سکے کہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن حاصل ہو۔ اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔